والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قال عن عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک وغناک قبل فقرک وحیاتک قبل موتک۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کی روایت فرمانے والے حضرت سیدنا عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو وصیت فرما رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلا فرمایا شبابک کا قبل حرمی کا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے، اور بڑھاپا جو ہے از خود بیماری ہے، تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، اس اعتبار سے کہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جوانی کے اندر ہی بندے کو گناہوں سے باز رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ یہی جوانی ہی کا ہوتا ہے، اور جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ پیشہ پیغمبری ہے۔ اور جو بندہ جوانی کے اندر گناہوں سے باز نہیں آتا، پھر بڑھاپے کے اندر وہ گناہوں سے باز آئے، اس وقت کہ جب بندے کے اعضاء کام ہی نہیں کرتے، جب گناہوں کی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا گناہ کرے گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی شریف کے اندر فرماتے ہیں، مثنوی شریف کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ہست قرآن در زبان ہائے فارسی، فرمایا کہ مثنوی شریف ایسی کتاب ہے کہ گویا کہ یہ فارسی زبان میں قرآن ہے۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے جوانی کے اندر فرمایا گناہ چھوڑ دے، کیونکہ بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بھیڑیا جو ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ دوڑ نہیں سکتا، اس کے اعضاء کام ہی نہیں کرتے، تو وہ شکار کر ہی نہیں پاتا بیچارہ۔ تو جب بندہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے اور وہ کہے کہ اب میں گناہ نہیں کرتا، تو میں نے توبہ کر لیا، جب کہ اس کے اعضاء کام ہی نہیں کرتے اور اس کی طاقت ہی نہیں ہے، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ پاؤں کرتے ہیں، نہ اعضاء اور کرتے ہیں اس کے کام، تو کیسے گناہ کرے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے گناہ جو چھوڑنے ہیں وہ جوانی کے اندر چھوڑنے کا حکم ہے، کہ جوانی کے اندر گناہ کرنا انسان چھوڑ دے۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ پیشہ پیغمبری ہے، تو اس وجہ سے فرمایا شبابہ کا قبل حرمی کا، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسرا فرمایا کہ وصحتہ کا قبل سقمی کا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تو رب ذوالجلال کا بے شمار بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے صحت سے نوازا ہے۔ اگر صحت کا پوچھنا ہے، صحت کی قدر و قیمت کے حوالے سے اگر پوچھنا ہے، تو ان سے پوچھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری عطا فرمائی ہے۔ جنہیں بیماری آئی ہے وہ جانتا ہے کہ صحت کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے، اور صحت کیا چیز ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی جو بیماری ہے، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ان صحت کے ایام کے اندر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور رب کے حضور سر و سجود بھی ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اگر بیماری کو دیکھا جائے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے بیماری، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کے گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی صدقے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، کوئی اور پریشانی ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو فرمایا کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو
تیسرا فرمایا و فراغ کا قبلہ شغل کا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان۔ کہ انسان جو ہے جب زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے وقت ہی نہیں ملتا، تو وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کبھی میں فارغ بھی ہوں گا، کبھی مجھے ٹائم ملے گا بھی صحیح، کبھی میں اپنوں کو جا کر ملوں گا بھی صحیح، جب میں یہ کام کروں یہ کام کروں اور میرے فراغت کے دن بھی آئیں، تو انسان ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فراغت عطا فرمائی ہے، فراغت ایسی بھی نہیں کہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، نکما نکھٹ، اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے کام کاج بھی کرتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، لیکن اتنا زیادہ مصروف نہیں ہے، اسے فراغت کا وقت مل جاتا ہے کبھی کبھار اپنے لیے، اپنے رشتہ دار احباب کے لیے۔ تو فرمایا اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ اور چوتھا فرمایا کہ وغنا کا قبل فقری کا، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانا چاہیے۔ جب رب ذوالجلال نے بندے کو مال دیا، دولت عطا فرمائی، امیری عطا فرمائی، تو اسے فقیر ہونے سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور امیری کے ایام کے اندر انہیں چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر خصوصی نظر کرم کریں، بندوں پر خصوصی شفقت کریں۔ اگر یہاں پر میں ایک دوں مثال کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام، بلکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہیں ایک شخص نے کہا تھا علی جا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں وسیع رزق عطا فرما دے، تو اور اللہ تعالیٰ سے ہماری عمر کے بارے میں بھی پوچھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مالک مولا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی 80 سال عمر ہے، دونوں میاں بیوی کی، اور ان کو میں نے 40 سال امیری دینی ہے، 40 سال فقیری دینی ہے۔ تو ان سے پوچھیں کہ وہ پہلے امیری لینا چاہتے ہیں یا پہلے غریبی لینا چاہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس شخص نے کہا کہ میں جو ہے اپنے گھر میں جاتا ہوں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب گھر جاتے ہیں، جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 40 سال تمہارے امیری کے، 40 سال فقیری کے، چاہو تو پہلے امیری لے لو، چاہو تو پہلے فقیری لے لو۔ تو اس کی گھر والی کہنے لگی، اس نے کہا کہ بس پہلے ہم امیری لینا چاہتے ہیں، غریبی آئے گی تو دیکھا جائے گا، تو ابھی تو ہمیں امیری ہی چاہیے، دولت ہی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں علی جا ہمیں پہلے 40 سال امیری ہی کے چاہیے، تو غریبی آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 40 سال ان کو امیری کے عطا فرما دیے۔ تو پھر ان کے جو مال ہے، دولت ہے، وہ ملنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن مشورہ کیا کہ ہمارے 40 سال تو یہ سارے کے سارے ہیں ہی امیری کے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم خود بھی کھائیں، اللہ کے بندوں کو بھی کھلائیں، مال دولت اسے خرچ کریں جتنا ہو سکے، کیونکہ کمی آنی نہیں ہے، 40 سال کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو انہوں نے مسلسل خرچ کرنا شروع کر دیا، مطلب دیگیں پکانا اور لوگوں کو لنگر کھانا شروع کر دیا، کھانا پلانا شروع کر دیا، لوگ آئے در در ان کے در پہ کھاتے گئے۔ تو 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال گزرنے کے بعد آگے جو جونی ایام شروع ہوئے تھے، لیکن ان کا جو فقیری کے ایام تھے وہ آئے ہی نہیں۔ 40 سال گزرنے کے بعد بھی فقیری نہیں، امیری۔ تو وہ شخص پھر جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اگلے 40 سال تو ہماری غریبی کے تھے، لیکن غریبی آئی نہیں، امیری آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مالک مولا اگلے 40 سال تو ان کے غریبی کے تھے، لیکن غریبی ان پر نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں میں نے 40 سال امیری کے دیے تو انہوں نے میرے بندوں کی کیا خدمت، انہوں نے میرے بندوں کو کھانا کھلایا اور انہوں نے اس مال کو تقسیم کیا اور بندوں کی انہوں نے خدمت کی۔ میرے بندوں پر جب یہ مہربان ہوئے تو میں ان پر مہربان ہو گیا، اگلے 40 سال بھی میں نے ان کی امیری ہی کے لکھ دی ہے۔ تو دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ امیری عطا فرمائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ غرور اور تکبر کے اندر نہ آئے، خلق خدا کی خدمت کرے۔ تو فرمایا اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچواں فرمایا وحیاتہ کا قبل موتی کا، فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو جو ہمارے پاس زندگی ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے، تو
تو جب موت آ کے پہنچتی ہے نا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جو موت آ کے پہنچتی ہے وہ ایک لمحہ آگے بھی نہیں ہوتی، ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، اور زندگی کے اندر ایسے کام کر جانے چاہیے کہ جو آخرت کے اندر ہمارے لیے ذخیرہ بنے، جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ ہم جو یہاں پر کریں گے وہاں پر ہم جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے، اور جو ہم کر کے جائیں گے وہی ہم آخرت کے اندر بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے یہاں پر خیر کا عمل کیا، اچھا کام کیا، وہ اس اچھے کام کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے برا کام کیا، برائی کی، اس برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اس وجہ سے ہماری جو زندگی ہے یہ موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس غنیمت ہے، اسی غنیمت ہی جانے، اور رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے کہ بعد مرنے کے بھی دنیا اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، جاہ نبی کریم الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ